السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل ایم ایف بکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ساغر صدیقی۔ ساغر صدیقی، جن کا پیدائشی نام محمد اختر تھا، آپ 1928 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ساغر صدیقی خاندانی اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو اصل خاندان ان کا امبالہ سے تھا اور وہ پیدا بھی امبالہ میں ہوئے۔ 1964 کا سال تھا، گھر میں ہر طرف بھوک افلاس کا دور دورہ تھا۔ ایسے میں تعلیم کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا۔ محلے میں ایک بزرگ حبیب حسن رہتے تھے، انہی کے پاس آنے جانے لگے، کچھ پڑھا انہی سے، اس کے بعد شاید ورنٹیکل میڈل کے کچھ درجے بھی پاس کر لیے۔ ایک دن انہوں نے اس ماحول سے تنگ آ کر امرتسر کی راہ لی۔ یہاں بال بازار میں ایک دکاندار کے ہاں ملازم ہو گئے جو لکڑی کی کنگھیاں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کام سیکھ لیا، دن بھر کنگھیاں بناتے، رات کو اسی دکان کی کسی گوشے میں پڑے رہتے، لیکن شعر وہ صرف 14 اور 15 برس کے عرصے میں ہی کہنے لگے تھے اور اتنے بے تکلف دوستوں کی محفل میں سناتے بھی تھے۔ شروع میں تخلص ناصر مجازی تھا، لیکن جلد ہی اسے چھوڑ کر ساغر صدیقی ہو گئے۔ ساغر کی اصل شہرت 1944 میں ہوئی۔ اس سال امرتسر میں ایک بڑے پیمانے پر مشاعرہ قرار پایا۔ اس میں شرکت کے لیے لاہور کے بعض شعراء بھی مدعو تھے۔ ان میں ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا جسے ساغر صدیقی کہا جاتا ہے یہ بھی شعر کہتا ہے۔ انہوں نے منتظمین سے کہا کہ اسے مشاعرے میں پڑھنے کا موقع دلوایا جائے۔ ساغر کی آواز میں بلا کا سوز تھا، وہ ترنم میں پڑھنے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ بس پھر کیا تھا، اس شب اس نے صحیح معنوں میں وہ مشاعرہ لوٹ لیا۔ قدرتاً اس کے بعد امرتسر اور لاہور کے مشاعروں میں ان کی مانگ بڑھ گئی۔ اب اس نے کنگھیاں بنانے کا کام چھوڑ دیا اور بعض سرپرست احباب کی مدد سے اپنا علم اور صلاحیت بڑھانے کی کوشش کی۔ مشاعروں میں شرکت کے باعث اتنی یافت ہو جاتی تھی کہ اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مزید تگدو کی ضرورت نہ رہی۔ گھر والے بے شک ناراض تھے کہ لڑکا آوارہ ہو گیا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اسے ان کی کیا پرواہ تھی، اس نے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ اپنی شاعری پر اصلاح لینے کے لیے لطیف انور گرداسپوری مرحوم کا انتخاب کیا، ان سے انہوں نے بہت فیض پایا۔ 1947 میں پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے لاہور چلے آئے۔ یہاں دوستوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا۔ سینما فلم بنانے والوں نے اسے گیتوں کی فرمائش کی، اسے حیرت ناک کامیابی نصیب ہوئی اور اس دور کی متعدد فلموں کے گیت ساغر کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے سب سے بڑے سرپرست انور کمال پاشا ابن حکیم احمد شجاع مرحوم تھے، جو پاکستان میں فلم سازی کی صنعت کے بانیوں میں ہیں۔ انہوں نے اپنی بیشتر فلموں کے گانے ساحر سے لکھوائے اور یہ بہت مقبول بھی ہوئے۔ 1947 سے 1952 تک ساغر کی زندگی کا زرعی دور کہا جا سکتا ہے۔ وہ لاہور کے کئی روزانہ اور ہفتہ وار پرچوں سے منسلک ہو گئے تھے، بلکہ بعض جریدے تو اسی کی ادارت میں شائع ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد شامت اعمال سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ کہیں کا نہ رہا، آخر میں صحیح معنوں میں مرقع عبرت بن گئے۔ 1952 کی بات ہے کہ وہ ایک ادبی ماہنامے کے دفتر میں بیٹھے تھے، انہوں نے سردرد اور اضمحلال کی شکایت کی۔ پاس ہی ایک اور شاعر دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تعلق کے خاطر کا اظہار کیا، اخلاص ہمدردی میں انہیں معرفیہ کا ٹیکا لگا دیا۔ سردرد اور اضمحلال تو دور ہو گیا، لیکن اس معمولی واقعے نے ان کے جسم کے اندر نشہ بازی کے تناور درخت کا بیج بو دیا۔ بدقسمتی سے ایک اور واقعے نے اس رجحان کو مزید تقویت دی۔ اس زمانے میں وہ انارکلی لاہور میں ایک دوست کے والد
جو پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، ان کے گھر کی اوپر کی منزل میں رہتے تھے۔ اسی کمرے میں ان کے ساتھ ایک دوست بھی مقیم تھے۔ ان صاحب کو ہر طرح کے نشوں کی عادت تھی، ہوتی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ان کی صحبت میں ساغر بھی رفتہ رفتہ اولن بھنگ اور شراب اور ان سے گزر کر افین اور چرس کے عادی ہو گئے۔ اگر کوئی راہ راست سے بھٹک جائے اور توفیق ازداں اس کی دستگیری نہ کرے تو پھر اس کا تحت الثری سے ادھر کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہی ساغر کے ساتھ ہوا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود ان کے دوستوں میں سے بیشتر ان کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ انہیں چرس کی پڑیا اور مارفیا کے ٹیکے کی شیشیاں دیتے اور ان سے غزلیں اور گیت لے جاتے، اپنے نام سے پڑھتے اور چھپواتے، بحیثیت شاعر اور گیت کار اپنی شہرت میں اضافہ کرتے۔ اس کے بعد اس نے رسائل اور جرائد کے دفاتر اور فلموں کے اسٹوڈیو آنا جانا چھوڑ دیا۔ اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کہ اداروں کے کرتا دھرتا اس کے کلام کی اجرت کے 10 روپے بھی اس وقت ادا نہیں کرتے تھے جب وہ ان کی در دولت کی چوکھٹ پر 10 سجدے نہ کرے۔ اس نے ساغر کے مزاج کی تلخی، دنیا کی بیزاری، ہر وقت کی بے خودی کے اندر رہنے کی خواہش میں اضافہ کیا اور وہ بالکل صحیح معنوں میں آوارہ ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کبھی وہ ننگ دھڑنگ ایک ہی میلی کچیلی چادر اوڑھے، کبھی چیتھڑوں میں ملبوس، کبھی بال بکھرائے، کبھی ننگے پاؤں، کبھی منہ میں بیڑی یا سگریٹ لیے سڑکوں پر پھرتے رہتے۔ رات کو نشے میں دھت مدہوش کسی بھی سڑک کے کنارے، کسی دکان کے تھڑے یا تخت کے اوپر یا نیچے سو جاتے۔ اب اس کی یہ عادت ہو گئی کہ کہیں کوئی اچھے وقتوں کا دوست مل جاتا تو اس سے ایک چونی طلب کرتے۔ اس کی یہ چونی مانگنے کی عادت سب کو معلوم تھی، چنانچہ بار بار ایسا ہوا کہ کسی دوست نے اسے سامنے آتے دیکھا اور فوراً جیب سے چونی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ پاس پہنچے، الیک سلیک کے بعد مسافہ کرتے وقت چونی ساغر کے ہاتھ میں چھوڑ دی۔ وہ باغ باغ ہو جاتا تھا۔ یوں شام تک جو 10-20 روپے جمع ہوتے وہ اس دن کی چرس اور مارفیا کے کام آتے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ ہے وہ حالات کہ جس کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ ساغر صدیقی اسی روڈ پر، اسی لاہور میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اگر میرا بس چلے تو میں پورے لاہور کو، اس وقت کے پورے لاہور کو ان کے قتل کے اندر گرفتار کروا کے ان کے اوپر قتل کا کیس اور مقدمہ چلاؤں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کے لیے، اپنی کلغیاں بڑی کرنے کے لیے ساغر صدیقی کا قتل کیا۔ جنوری 1974 میں اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ ان کا علاج بھی چرس اور مارفیا سے کیا گیا۔ فالج سے تو بہت حد تک نجات مل گئی، لیکن اس سے دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد منہ سے خون آنے لگا اور یہ آخر تک دوسرے تیسرے دن تک جاری رہا۔ ان دنوں خوراک برائے نام تھی، جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا اب وہ دن دور نہیں جو وہ کسی سے چونی مانگنے نہیں آئے گا۔ چنانچہ 19 جولائی 1974 صبح کے وقت اس کی لاش سڑک کے کنارے ملی اور دوستوں نے لے جا کر اسے میانی صاحب کی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اگر بات کی جائے ساغر صدیقی کی شاعری کی تو انہوں نے غزل، نظم، قطع، ربائی، ہر صنف سخن میں خاصا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ وہ خود تو اسے کیا چھپواتے، ناشروں نے اپنے نفع کی خاطر اسے چھاپ لیا اور اسے معاوضے میں ایک حبہ تک نہ دیا۔ 6 مجموعے اس کی زندگی میں لاہور سے چھپے، جن میں غم بہار، زہر آرزو، لوح جنو اور اسی طریقے سے سبز گنبد اور شب آگہی۔ یقین ہے کہ اگر کوئی کوشش کرے تو ایک اور مجموعے کا مواد بآسانی مہیا ہو سکتا ہے۔ ساغر کا کام بہت جاندار ہے اور زندہ رہنے کا مستحق ہے۔ جی چاہتا ہے یہاں ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں جس سے مشہور یونانی فلسفی کی رودات تازہ ہو جاتی ہے۔ اکتوبر 1958 میں پاکستان میں فوجی انقلاب میں محمد ایوب برسر اقتدار آ گئے اور تمام سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان جن کی باہمی چپکلش اور رسہ کشی سے عوام تنگ آ چکے تھے، حرف غلط کی طرح فراموش کر دیے گئے۔
लोग इस तब्दीली पर वाकई खुश थे। सागिर ने इसी जज्बे का इजहार एक नज़म में किया। उसका एक मिसरा था, किया है सबर हमने, हमें अय्यूब मिला। ये नज़म जर्नैल मोहम्मद अयूब की नज़र से गुजरी या गुजारी गई। उसके बाद जब वो लाहौर आए तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं इस शायर से मिलना चाहता हूँ जिसने ये नज़म लिखी थी। अब क्या था, नफाजे कानून के इदारे, खुफिया पुलिस और नौकरशाही का पूरा अमला हरकत में आ गया और सागर की तलाश होने लगी। लेकिन सुबह से शाम तक की पूरी कोशिश के बावजूद वो हाथ न लगा। इसका कोई ठोर ठिकाना तो था नहीं जहां से वो उसे पकड़ लाते। पूछ गुछ करते करते सरे शाम पुलिस ने उसे पान वाले की दुकान के सामने खड़े देख लिया। वो पान वाले से कह रहा था, पान में कवाम जरा ज्यादा डालना। पुलिस अफसर की बाछें खिल गई कि शुक्र है जिल्ले सुबहानी के हुक्म की तामील हो गई। उन्होंने करीब जाकर सागर से कहा, आपको हुजूर सदर मुमलिकत ने याद फरमाया है। सागर ने कहा, बाबा हम फकीरों का सदर से क्या काम। अफसर ने इसरार किया। सागर ने इनकार की रट न छोड़ी। अफसर बेचारा परेशान करे तो क्या, क्यों कर वो सागर को गिरफ्तार करके तो ले जा नहीं सकता था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया था और उसे कोई ऐसी हिदायत भी नहीं मिली थी। जर्नैल साहब तो महज उससे मिलने के ख्वाहिशमंद थे और इधर ये पगला शायर ये इज्जत अफजाई कबूल करने को तैयार नहीं था। अब अफसर ने जो मुसलसल खुशामद से काम लिया तो सागर ने जिद होकर उससे कहा, अरे साहब मुझे गवर्नर हाउस में जाने की जरूरत नहीं, वो मुझे क्या देंगे, 200-400 फकीरों की कीमत इससे ज्यादा है। जब वो इस पर भी न टला तो सागर ने ग्लोरी गले में दबाई और जमीन पर पड़ी सिगरेट की खाली डबिया उठाकर उसे खोला, जिससे उसका अंदर का हिस्सा नुमाया हो गया। इतने में ये तमाशा देखने इर्द गिर्द खासी भीड़ जमा हो गई थी। सागर ने किसी से कलम मांगा और इस कागज के टुकड़े पर यह शेर लिखा, हम समझते हैं ज़ौक़ सुल्तानी, हम समझते हैं ज़ौक़ सुल्तानी ये खिलौनों से बहल जाता है। या फिर शायद ये शेर था, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। सागर सदीकी बकल्लम खुद और वो पुलिस अफसर की तरफ बढ़ाकर कहा, ये सदर साहब को दे देना, वो समझ जाएंगे, और अपनी राह चला गया। पैदा कहाँ है ऐसे परागंदा तबा लोग, शायद कि तुम मेरी सोहबत में नहीं रहे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला सागर सिद्दीकी की रूह पर अपना करम और अपना फजल नाज़िल फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।